اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے درس میں ہم انشاءاللہ سورۃ القصص کی آیت نمبر 43 سے 50 تک پڑھیں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی، یعنی تورات، من بعد اس کے ما اہلکنا، جو ہم نے ہلاک کر دی، القرون الاولی، پہلی جماعتوں کو، یعنی بہت ساری امتوں کو ہلاک کرنے کے بعد، یعنی قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط اور قوم شعیب کی ہلاکت کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب یعنی تورات عطا فرمائی، بصائر للناس، یہ کتاب لوگوں کی آنکھیں کھولنے کے لیے تھی، یعنی بصیرت تھی اس میں، وہدن اور ہدایت، ورحمتن اور رحمت تھی، لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ یعنی تورات جو تھی اس میں بصیرت تھی، ہدایت تھی، رحمت تھی، تاکہ بنی اسرائیل والے اس سے نصیحت حاصل کریں۔ وما کنت بجانب الغربی، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ موجود نہیں تھے اس پہاڑ کے غربی جانب، یعنی کوہ طور کے مغربی کنارے، مغربی جانب آپ موجود نہیں تھے، اذ قضینا الی موسیٰ الامر، جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف حکم بھیجا تھا، یعنی کوہ طور پر جب موسیٰ علیہ السلام کو رسالت عطا کی گئی، ان کی طرف وحی کی گئی رسالت کی، تو اے محبوب آپ وہاں موجود نہ تھے۔ جو آج قریش مکہ کو آپ اتنی پرانی خبریں حقیقت کے ساتھ بیان کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب کچھ وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے آپ تک پہنچائی ہے۔ وما کنت من الشاہدین، اور نہ آپ ان لوگوں میں شامل تھے جو وہاں حاضر تھے، یعنی آپ وہاں موجود تو نہ تھے، لیکن کئی سو سالوں کے بعد آپ صحیح اور حقیقت پر مبنی وہ باتیں جو کئی سو سال پہلے ہوئی تھیں، آج قریش مکہ کو پڑھ کر سنا رہے ہیں۔ ولیکن انشأنا قرونا، لیکن ہم نے پیدا کی بہت سی نسلیں، فتطاول علیہم العمر، اور ان کے اوپر ایک لمبی عمر بیت گئی، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد کئی سنگتیں گزر گئیں، کئی صدیاں گزر گئیں، ایک لمبا عرصہ گزر گیا، اور وہ کتاب کی تعلیمات کو بھول گئے، انہوں نے کتاب کی تعلیمات میں تحریف کر لی۔ وما کنت ساویا فی اہل المدین، اور نہ ہی آپ مقیم تھے مدین میں، تتلو علیہم آیاتنا، کہ ان کو ہماری آیات پڑھ کر سناتے۔ جب آپ ان کے مدین میں موسیٰ کے پہنچنے اور شیخ مدین کے گھر میں ان کے قیام جیسے واقعات کی تفصیل سنا رہے ہیں، تو انہیں غور کرنا چاہیے کہ آپ ان واقعات کے عینی شاہد تو نہیں تھے، ولیکن کننا مرسلین، بلکہ یہ تو ہم ہیں رسولوں کو بھیجنے والے، ہم جس کو چاہتے ہیں اپنا رسول بنا کر بھیجتے ہیں، اور جس کو ہم اس منصب پر فائز کرتے ہیں اس کو غیب کی خبریں، ماضی اور مستقبل کے واقعات کے بارے میں معلومات بھی فراہم کرتے ہیں، اور ہدایت کے لیے ضروری تعلیمات بھی دیتے ہیں۔ پھر فرمایا وما کنت بجانب الطور، اور نہ آپ اس وقت طور کے پاس موجود تھے، طور کے کنارے پر موجود تھے، اذ نادینا، جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو پکارا تھا، ولیکن رحمت من ربک، بلکہ یہ سب رحمت ہے آپ کے رب کی طرف سے، لتنذر قوما، تاکہ آپ خبردار کریں اس قوم کو، ما آتاہم من نذیر، نہیں آیا ان کے پاس کوئی خبردار کرنے والا، من قبل کا، آپ سے پہلے، یعنی یہ جو باتیں وحی کے ذریعے، یہ جو قرآن آپ پڑھ کر سنا رہے ہیں، یہ تو رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جن کے پاس ایک لمبا عرصہ
کوئی نبی کوئی رسول نہیں آیا۔ بنی اسماعیل میں اسماعیل علیہ السلام کے بعد 3000 سال کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے رسول بنا کر مبعوث فرمایا، اور اس سے پہلے بنی اسماعیل میں کوئی نبی نہیں آیا۔ لعلہم یتذکرون، شاید کہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ ولولا ان تصیبہم مصیبۃ، اور یہ کہ ہم اس لیے کیا کہ کہیں ایسا نہ ہو، ان تصیبہم مصیبۃ، جب انہیں کوئی مصیبت پہنچے، بما قدمت ایدیہم، ان کے کرتوتوں کے سبب، ان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے، یعنی کہیں ایسا نہ ہو جب اس دنیا میں یا قیامت والے دن جب انہیں وہ مصیبت کوئی پہنچے ان کے اپنے اعمال کی وجہ سے، فیقولوا، تو وہ کہیں، ربنا، اے ہمارے رب، لولا ارسلت علینا رسولا، تو نے کیوں نہ بھیجا ہماری طرف کوئی رسول، فنتبع آیاتک، کہ ہم تیری آیات کی پیروی کرتے، ونکون من المؤمنین، اور ہم ایمان لانے والوں میں سے ہو جاتے۔ یعنی ان لوگوں کے لیے، قریش مکہ کے لیے حجت اتمام کی جا رہی ہے کہ کل قیامت والے دن اگر انہیں کوئی مصیبت پہنچے ان کے اپنے اعمال کی وجہ سے، تو یہ حجت پیش نہ کر سکے کہ اے اللہ، تو نے تو ہماری طرف کوئی رسول ہی نہیں بھیجا، اگر تو ہماری طرف رسول بھیجتا تو ہم اس کی پیروی کرتے اور ایمان والوں میں شامل ہو جاتے۔ فلما جاءہم الحق، لیکن جب ان کے پاس ہماری طرف سے حق آ گیا، من عندنا، ہماری جناب سے حق آ گیا، کیا حق؟ یعنی قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں رہنما، قالو، تو کہنے لگے، لولا اوتی مثل ما اوتی موسیٰ، لولا اوتیا، کیوں نہ دیا گیا اسے، ما اوتی موسیٰ، جو کچھ دیا گیا موسیٰ علیہ السلام کو۔ یعنی جب ان کے پاس حق آیا تو یہ عذر کرنے لگے کہ اس رسول کو وہ معجزات کیوں نہ دیے گئے جو موسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے تھے۔ اولم یکفروا بما اوتی موسیٰ من قبل، تو جو کچھ پہلے موسیٰ کو دیا گیا تھا، کیا لوگوں نے اس کے ساتھ کفر نہیں کیا تھا؟ یعنی اگر کفر کرنا ہی ہے تو موسیٰ علیہ السلام کا بھی کفر کیا گیا تھا، ان معجزات کو دیکھ کر، عصا کا، ید بیضا کا اور بہت سارے معجزات کو دیکھ کر بھی لوگوں نے ان کا انکار کیا تھا۔ اور آج بھی انسانوں کی وہی فطرت ہے کہ حق ان کے سامنے آ گیا ہے لیکن یہ حق کا انکار کر رہے ہیں۔ قالوا سحران تظاہرا، انہوں نے کہا کہ یہ تو دو جادو ہیں ایک دوسرے کے مددگار۔ اب یہ کیا ہے؟ ایک تو اس کا معنی یہ لیا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے دو جادوگر اور وہ ایک دوسرے کے مددگار ہیں۔ دوسرا معنی یہ لیا گیا کہ قریش مکہ نے کہا کہ یہ دو جادو ہیں ایک دوسرے کے مددگار، یعنی تورات اور قرآن جو ایک دوسرے کی تائید کر رہی ہیں، یہ دونوں معاذ اللہ استغفر اللہ جادو کی کتابیں ہیں۔ وقالو، اور انہوں نے کہا، انا بکل کافرون، کہ ہم تو دونوں کا انکار کرتے ہیں، یعنی ہم نہ تورات کو مانتے ہیں نہ قرآن کو مانتے ہیں۔ قل فأتوا بکتاب من عند اللہ، آپ کہیے کہ پھر لاؤ کوئی ایسی کتاب اللہ کے پاس سے، ہوا اہدی منہما، جو ان دونوں سے زیادہ ہدایت والی ہو، اتبعوہ، تو میں اس کی پیروی کروں گا، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ، پھر اگر یہ لوگ آپ کی بات قبول نہ کریں، آپ کی اس دلیل کو بھی اگر یہ لوگ تسلیم نہ کریں، فَاعْلَمُوا أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ، تو جان لیں یہ لوگ صرف اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں۔ یعنی آپ ان سے کہیں
کہ اگر آپ سچے ہو، آپ اس تورات اور قرآن کو نہیں مانتے، تو پھر اللہ سے کوئی اور کتاب لے آؤ جو اس سے زیادہ ہدایت والی ہو، اور اگر وہ اللہ کی طرف سے ہوگی تو میں اس کی پیروی کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے محبوب، اگر یہ آپ کی اس دلیل کو بھی تسلیم نہ کریں تو جان لو فَعْلَمُوا أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ، کہ تو جان لو کہ یہ صرف اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں۔ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ أَهْوَاءَهُ، وَمَنْ أَضَلُّ، اور اس شخص سے بڑھ کر کون گمراہ ہوگا، مِمَّنْ اتَّبَعَ أَهْوَاءَهُ، جو اپنی خواہشات کی پیروی کر رہا ہو، بغیر ہدن من اللہ، اللہ کی طرف سے کسی ہدایت کے بغیر۔ ان اللہ، بے شک اللہ، لا یہدی، نہیں ہدایت دیتا، القوم، کسی قوم کو، القوم الظالمین، ظالم قوم کو، یعنی اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن حکیم کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔